मसाइब जो मौला सज्जाद मदीने में आके मिनहाल से फरमा रहे थे। जब मिनहाल ने कहा मौला कब तक रोइएगा, मौला ने कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ बिछड़ गया, इतना रोए आंखें सफेद हो गई। मेरे 18 यूसुफ करबला में शहीद हो गए। मिनहाल मैं कैसे न रोऊं। समाप्त करेंगे इस मंजर को चंद बंद में पेश कर रहा हूं। इंशाअल्लाह आप मसाफ होंगे, आपकी आंखों से चंद कतरे आंसू अगर रवा हो गए तो ये दिन भर की मेहनत कामयाब है अजीजों। समाप्त करेंगे तो सौराज चाहिए। बयां कैसे करूं दिल सोच मंजर, वतन आए हैं जब आबिद पलट कर, यही कहते थे रो रो के वो अक्सर। अज़ादारों से बात करेंगे क्या फरमाते थे मौला सज्जाद। मैं गश में था मेरे कासिम को मारा, जब अठारा बनी हाशिम को मारा, जब बनी हाशिम को मारा। क़यामत ख़ेज़ तस्वर आज चाहिए। बनी हाशिम को मारा, मोहम्मद और जाफर को मारा, मेरे भाई अली अकबर को मारा, न जाने कब अली असगर को मारा। अल्लाह अकबर। मैं गश के आलम में था और यके बाद दीगरे सब मारे जा रहे थे। क्या मंजर था। समाप्त करेंगे तस्वुरात चाहिए। मिनहाल सुनो कितनी मसाइब की घड़ी है। न जाने कब अली असगर को मारा, जगाने पे फूफी के जब उठा था, मेरा बाबा तने तनहा खड़ा था। मेरा बाबा मेरे सामने खड़ा था। जो देखा गम में डूबा बेखता को, तड़प के पूछा एक एक वफा को, अली अकबर से भाई और चचा को। बाबा चचा अब्बास कहाँ गए, मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया। इमाम ने क्या तड़प के कहा है। समाप्त करेंगे तस्वुरात चाहिए। अज़ादारों कहा ये मुख्तसर है हाल बेटा, अकेला है अली का लाल बेटा। ये सुना और फिर गश आ गया। समाप्त करें अज़ादारों मसाइब के लिए बन। ये सुन के गश पे गश फिर बला था, मुसीबत में अली का लाडला था। खुली जवाब तो एक जलजला था, ज़मीन करबला हिल रही थी, फुरात का पानी उछल रहा था। फूफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। फूफी ने खेमे का पर्दा हटाया तो लोगे नेज़ा पर बाबा को पाया। मिनहाल मैं कैसे न रो, मेरा बाबा लोके नेज़ा पर तिलावत कलाम पाक कर रहा था
اگر سماعت کریں گے تو زور آ جائے. قیامت پر قیامت ہو رہی تھی، بہن اشکوں سے منہ کو دھو رہی تھی، ہر کبھی تڑپ کر رو رہی تھی. ابن حال بابا کی شہادت کے بعد کوہرام برپا تھا. کئی سکینہ رو رہی تھی، کئی پھپھی رو رہی تھی، خیمے میں کوہرام برپا تھا. سماعت کریں. اور اس کے بعد منحال جو قیامت آئی ہے، ابھی بابا کے غم میں ہم رو رہے تھے. شام آئی تھی، آپ سب ابھی گھروں کو چلے جائیں گے، پر حفاظت چلے جائیں گے. کربلا میں شاید اہل عرب نے سوچا ہو حسین شہید ہو گئے، اب ظلم ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا. سماعت کریں گے. ابن حال سنو، ابھی شام آئی تھی، نکل رہا تھا نبی زادی کا خیمہ جل رہا تھا. نبی زادی کا خیمہ جل رہا تھا، نبی زادی کا خیمہ جل رہا تھا. یوں لوٹا فاطمہ کا گھر نہ چھوڑا، بہن کے کان میں، بہن کے کان میں گوہر نہ چھوڑا. نہیں میرا بستر نہ چھوڑا. اللہ اکبر. منحال سنو، میرے پشت کے نیچے سے بستر چھین لیا گیا. قیامت کی بیعت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت کریں. لے میرا بستر نہ چھوڑا، میری بھی جان بچ پائی نہ ہوتی، تو بھی خیمے سے گھر لائی نہ ہوتی. جب آئی صبح 11 محرم، نہ تھی میرے لیے عاشور سے کم، گھٹا جاتا تو میرے سینے میں غم. گدا پھپھیوں کا بانا جا رہا تھا، مجھے قیدی بنایا جا رہا تھا. مجھے قیدی بنایا جا رہا تھا، مجھے قیدی بنایا جا رہا تھا. پھرایا جا رہا تھا، کبھی پیدل چلایا جا رہا تھا، سکینہ کو رلایا جا رہا تھا. تماچے پر تماچے کھا رہی تھی، زباں سوکھی
لیجیے، آ جائیے میرے پاس چچا، میں پانی نہیں پلاؤں گی۔ چچا مجھے شبر تماچے مارا ہے، اے چچا شبر کے تماچوں سے بچا لیجیے۔ سوال کریں گے تو سوال چاہیے، 2-3 بند حق کے کریا ادا کر دیا، بچے تھے اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بہاؤدین کی دور کی سرزمین پر ان اشکوں کا نذرانہ لے کر ہم سب حاضر ہوئے ہیں، شہزادی سے قبول کیجیے۔ اس لیے کہ روایت میرا دل ہلاتی ہے، شہزادی کہتی ہے میں آتی ہوں تمہارے آنسوؤں کے لیے اور لے جا کے اپنے لال کے زخموں پر لگاتی ہے، تمہارے آنسو میرے لال کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح سے سکینہ بلاتی ہے سماج میں۔ وہ کہتی تھی چچا پاس آؤ، بلاتی تھی بہت لو یاس آؤ، سکینہ کہیں بھی آس آؤ۔ یتیمہ ہوں ستمگر کو پتا ہے، مجھے پھر بھی تماچے مارتا ہے، مجھے پھر بھی تماچے مارتا ہے، مجھے پھر بھی تماچے مارتا ہے۔ دیار شام کا بھی حال سن لو، منہال ابو تو کوفے سے گزر کے ہم دیار شام میں داخل ہوئے تھے، لیکن منہال کیا قیامت تھی۔ تم پوچھتے ہو نا کہ مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، تو مولا یہی طرف کے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ کیوں عزیزو یہ 2 بند تصورات کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ دیار شام کا بھی حال سن لو، ہوا پتھر سے استقبال سن لو، ہوا پتھر سے استقبال سن لو، اگر سن سکتے ہو منہال سن لو۔ جہاں گھنٹوں میں بیزاری کھڑی تھی، وہی کچھ دور پر دادی کھڑی تھی، وہی کچھ دور پر دادی کھڑی تھی، وہی کچھ دور پر دادی کھڑی تھی۔ ہر ایک لمحہ نئی تھی ایک مصیبت، کبھی تھی پشت پر دھروں کی ضربت، کبھی نیزوں سے دیتے تھے اذیت، گلے کے طوق سے خون بہہ رہا تھا، یہ سب ظلم و ستم میں سہ رہا تھا، یہ سب ظلم و ستم میں سہ رہا تھا، یہ سب ظلم و ستم میں سہ رہا تھا۔
حسینا حسینا کی سزا تھی، ہر ایک بی بی وہاں مہد بکا تھی، مگر ظلم و ستم کی انتہا تھی، نکاحت سے برا تھا حال میرا، کلیجہ پھٹتا تھا منحال میرا، کلیجہ پھٹتا تھا منحال میرا، کلیجہ پھٹتا تھا منحال میرا، لکھے شفقت وہ غم کا حال کیسے ہوا، زہرا کا گھر پامال کیسے، نہ روم کیوں بھلا منحال کیسے، نہ روم میں بھلا منحال کیسے، کنیزوں